بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جو آدمی نافرمانی کی ذلت سے نکل کر فرما برداری کی عزت کی طرف آ جائے تو اللہ تعالیٰ بغیر مال کے اس کو غنی بنا دیں گے، بغیر لشکر کے اس کی مدد فرمائیں گے، بغیر خاندان کے اس کو عزت عطا فرمائیں گے۔ روایت ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک روز صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے پاس تشریف لائے اور ارشاد فرمایا، تم نے کس حال میں صبح کی؟ انہوں نے عرض کیا، ہم نے اس حال میں صبح کی کہ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا، تمہارے ایمان کی علامت کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، ہم تکلیف پر صبر کرتے ہیں، خوشحالی پر شکر ادا کرتے ہیں، تقدیر پر راضی رہتے ہیں۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رب کعبہ کی قسم بے شک تم مومن ہو۔ اللہ تعالیٰ نے بعض انبیاء علیہ السلام کی طرف اس طرح کی وحی بھیجی، جو شخص مجھ سے اس حال میں ملاقات کرے کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہو، میں اس کو اپنی جنت میں داخل کروں گا۔ جو شخص مجھ سے اس حال میں ملاقات کرے کہ وہ مجھ سے ڈرتا ہو تو میں اس کو اپنی جہنم سے دور رکھوں گا۔ جو شخص مجھ سے اس حال میں ملاقات کرے کہ وہ مجھ سے حیا کرتا ہو، میں کرامن کاتبین فرشتوں کو اس کے گناہ بلا دوں گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، اللہ تعالیٰ نے تم پر جو چیزیں فرض فرمائی ہیں ان کو ادا کرو، لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ کی حرام فرمودہ چیزوں سے بچو، لوگوں میں سب سے زیادہ زاہد بن جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے تم کو جو کچھ عطا فرمایا اس پر راضی رہو، لوگوں میں سب سے زیادہ غنی بن جاؤ گے۔ حضرت صالح مرقدی رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ وہ بعض مکانوں کے پاس سے گزرے، مکانوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، تمہارے پہلے مالک کہاں چلے گئے؟ تمہارے پہلے آباد کرنے والے کہاں ہیں؟ تمہارے اندر پہلے رہنے والے کہاں ہیں؟ ہاتف غیبی نے آواز دی، ان کے نشانات مٹ گئے، ان کے جسم مٹی کے نیچے بوسیدہ ہو گئے، ان کے اعمال ان کی گردنوں میں ہار بنا کر ڈال دیے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، جس پر چاہو احسان کرو پس تم اس کے امیر ہو، جس سے چاہو سوال کرو پس تم اس کے غلام ہو، جس سے چاہو استغنا اختیار کرو پس تم بھی اس کی مثل غنی ہو۔ مصائب سے مت گھبرائیے، اس لیے کہ ستارے اندھیروں میں ہی چمکتے ہیں۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے، ان سے دریافت کیا گیا، تم نے کس چیز کی وجہ سے زہد کو اختیار کیا؟ ارشاد فرمایا، 3 چیزوں کی وجہ سے۔ میں نے دیکھا کہ قبر وحشت ناک جگہ ہے اور میرے پاس میرا کوئی مونس نہیں۔ میں نے دیکھا کہ راستہ طویل ہے اور میرے پاس توشہ نہیں۔ میں نے دیکھا فیصلہ کرنے والا خدائے جبار ہے اور میرے پاس کوئی حجت نہیں۔ حضرت جبلی رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے، جو بڑے عارف ہیں، وہ مناجات میں کہا کرتے تھے، الہی میں اپنی حاجت مندی اور ناتوانی کے باوجود پسند کرتا ہوں کہ اپنی تمام نیکیاں آپ کو بخش دوں، پس اے میرے آقا، آپ کیسے پسند نہیں فرمائیں گے کہ میرے تمام گناہ بخش دیں، حالانکہ آپ میرے سردار مجھ سے بے نیاز ہیں۔ ان کا یہ بھی ارشاد ہے، جب تم اللہ تعالیٰ سے انس حاصل کرنا چاہو تو اپنے نفس سے وحشت اختیار کرو، یعنی کہ نفسانی خواہشات اور نفس کی خواہشات سے اجتناب کرو۔ اور یہ بھی ارشاد فرمایا، اگر تم وصال کی حلاوت چکھ لو تو فراق کی تلخی پہچان سکتے ہو۔ مطلب یہ ہے کہ جو شخص وصال کی حلاوت سے ناشنا ہے، وہ فراق کی تلخی بھی نہیں سمجھ سکتا۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے، ان سے دریافت کیا گیا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ انس کس چیز میں ہے؟ فرمایا، کسی حسین چہرہ، حسین آواز اور خوش بیان زبان کے ساتھ انس حاصل کرو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ انہوں نے ارشاد فرمایا، زہد کے 3 حروف ہیں، پس زا سے مراد ہے زاد المعاد، آخرت کا توشہ، ہا سے مراد ہدایت دین، دال سے مراد دوام علی الطاعت، اطاعت پر ہمیشگی۔ ایک دوسرے مقام پر فرمایا، زہد کے 3 حروف ہیں، زا سے مراد ترک زینت، زینت کا ترک کر دینا، ہا سے مراد ترک خواہش نفس، نفس کی خواہش کا ترک کر دینا، دال سے مراد ترک دنیا، دنیا کو ترک کر دینا۔
حضرت حامد رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ ان کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے ان سے وصیت کرنے کی درخواست کی۔ انہوں نے جواب دیا اپنے دین کے لیے غلاف بنا لینا، جس طرح قرآن پاک کے لیے غلاف ہوتا ہے۔ ان سے سوال کیا گیا دین کا غلاف کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا ترک کلام مگر بضرورت، ترک دنیا مگر حسب ضرورت، ترک اختلاط مگر بقدر ضرورت۔ مطلب یہ کہ جس طرح قرآن پاک کی حفاظت کے لیے غلاف کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح دین کی حفاظت کے لیے بھی غلاف کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ غلاف یہ تین چیزیں ہیں کہ ان تینوں چیزوں کو بالکلیہ ترک کر دیا جائے، کہ ان تینوں سے ہی زیادہ تر دین کا نقصان ہوتا ہے، صرف بقدر ضرورت کے اس کے بغیر چارہ ہی نہ ہو اختیار کیا جائے۔ پھر جان لو کہ اصل زہد یہ تین چیزیں ہیں: حرام چیزوں سے اجتناب، اگرچہ وہ چھوٹی ہوں یا بڑی، تمام فرائض کی ادائیگی، وہ آسان ہوں یا دشوار، دنیا کو اہل دنیا پر چھوڑ دینا، وہ قلیل ہو یا کثیر۔ حضرت لقمان حکیم سے منقول ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت فرمائی، بیٹا انسان کے تین حصے ہیں، ایک حصہ اللہ کے لیے، اللہ کا حصہ اس کی روح ہے، ایک حصہ اس کے نفس کے لیے، اس کے نفس کے لیے اس کا عمل ہے، ایک حصہ کیڑے مکوڑوں کے لیے، کیڑے مکوڑوں کے لیے اس کا جسم ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے منقول ہے، انہوں نے ارشاد فرمایا تین چیزیں حافظہ کو بڑھاتی ہیں اور بلغم کو دور کرتی ہیں: مسواک، روزہ اور تلاوت قرآن پاک۔ اللہ کریم